یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مختلف آتے ہیں ایونٹس آتے ہیں, آج بچہ ہوا, پھر بچہ بڑا ہوا, پھر ان سب سے زیادہ مس کس جگہ آپ نے اپنی والدہ کو اور والد کو کیا, جہاں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور آپ اکیلے بیٹھے ہوں؟ ایسا ہوا ہے, بتاؤں گا میں آپ کو. اچھا یہ پوچھا آپ نے, والدین کو جہاں میں نے مس کیا وہ آپ دیکھتے ہیں جب میری پریکٹیکل لائف شروع ہوئی. ایک ٹائم تھا, میرے والد گرامی کی وفات ہوئی ہے 4 نومبر 1974, یہ شاید 2 نومبر ہے 1974, ہاں 4 نومبر کو وصال ہوا ہوں. 6 سپٹمبر یوم دفاع ہوتا ہے نا پاکستان کا, 6 سپٹمبر. 6 ستمبر یوم دفاع کا ایک بہت بڑی تقریب تھی جنگ میں, اسلامیہ ہائی اسکول کا گراؤنڈ ہے. تو اس زمانے یہ حنیف رامے صاحب معلوم نہیں چیف منسٹر تھے یا گورنر تھے, غلام مصطفیٰ خالد, ان لوگوں کا زمانہ تھا. تو انہوں نے ایک بہت بڑی تقریب رکھی, پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا جلسہ رکھا یوم دفاع کے حوالے سے, اور اس میں مولانا عبدالستار خان نیازی ایک ریلیجس پولیٹیکل لیڈر تھے, ان کو بھی بلایا, پولیٹیکل لیڈرز خود بھی گئے. بیگم رفیق بھٹی شہید یا کیا تھے جو 1965 کے ایک نامور شہید تھے, بیگم بھٹی شہید, ان کی بیگم بھی آئی. تو بہت سارے نامور فگرز آئے تھے. تو جنگ کی طرف سے انہوں نے میری سپیچ رکھی. جب میری سپیچ ہوئی تو جلسہ اس کے بعد ڈسپرس ہو گیا. وہ باقی جو چیف گیسٹ وغیرہ تھے, لوگ مشکل سے کوئی 25% بھی نہیں بچے ان کی سپیچ سننے کے لیے. لوگوں نے کہا یہ اینڈ ہو گئی تقریب کی, تو چل پڑے. انہوں نے پھر 5 منٹ میں تیزی سے کنکلوڈ کیا کہ سامعین نہیں رہے. لوگوں نے بڑا انجوائے کر لیا. انہوں نے کہا اس کے بعد اب نہیں بیٹھنا, نہیں سننا. جب باہر نکلے تو میں چل رہا تھا, والد گرامی میرے ساتھ تھے, اور باقی چونکہ مجھے والد گرامی نے دین بھی پڑھایا, دنیا بھی پڑھائی, تربیت بھی دی, آداب بھی سکھائے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ صحیح بخاری مسلم تک اور آداب تصوف روحانیت تک مجھے پڑھایا, سکھایا. اگر فادر ہر روز 6 گھنٹے اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے, اور مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ بچپن میں انہوں نے مجھے تہجد کے لیے اٹھایا کبھی نہیں تھا. اگر سردیاں ہوتی تو اس زمانے وہ سمپل نلکے ہوتے تھے, تو گرم پانی بھر کے سیڑھیوں میں رکھ دیتے, ٹوائلٹ اوپر ہوتا تھا, واش روم چھت پر, اور سون حلوہ اور گرم دودھ وہ لا کے خاموشی سے میرے کمرے میں رکھتے. میں ان کے قدموں کی آہٹ سن کے بیدار ہو جاتا تھا. زبان سے کبھی نہیں کہا تھا کہ بیٹا تہجد پڑھ لو, بس سون حلوہ رکھنے آتے تو آنکھ کھل جاتی بس, اور کبھی تہجد نہیں چھوڑی تھی. یعنی تربیت اس انداز کی کہ کہنا بھی نہ پڑے. اب ان کا تو میرے وہ شیخ بھی تھے, میرے والد بھی تھے, میرے استاد بھی تھے, مربی بھی تھے. تو جب خطاب کر کے میں نکلا تو میں کانپ گیا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے یکلخت اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا کہ باری تعالیٰ اب تو مجھے اٹھا لے, اب مجھے اپنی بارگاہ سے دور نہ رکھ, دنیا میں مجھے اور کوئی دلچسپی نہیں. جو ڈیوٹی تو نے میری لگائی تھی طاہر کو پڑھانا اور تیار کرنا, وہ میں نے اپنے فرض کو پورا کر لیا, اور آج میں نے اس کو سن لیا. آگے اس کا سفر ہے, تو اس کا نگہبان بن اور مجھے اب اپنے پاس بلا لے, اب اپنی تیری قربت چاہتا ہوں. یہ بات 3 مرتبہ انہوں نے کہی. میں رو پڑا کہ بجی ایسا نہ کہیں. 7, 10, 15, 20 ان کے احباب تھے, وہ بھی بڑے پریشان سے ہوئے. یہ واقعہ ہے 6 ستمبر 1974 کا, اور 4 نومبر 1974, یعنی 2 مہینے پورے ہونے سے قبل یکے بعد دیگرے 16 دن لگے, ہارٹ اٹیکس ہوئے ان کو 3 مرتبہ اور وفات پا گئے. اب میری تو اسٹوڈنٹ لائف ابھی ختم ہوئی تھی, اور والدہ جب وصال ہوا تو میں نے FSC کی تھی, میرا رزلٹ آیا تھا. تو میری تو عملی زندگی انہوں نے دیکھی نہیں. جو آپ نے سوال کیا وہ مجھے جب ایک زمانہ آیا, آپ کی تقریر میں انہیں وہ سب کچھ نظر آیا, وہ سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا. حدیث بھی ہے کہ بہترین عطیہ اپنی اولاد کی وہ دیا, وہ دیکھ لیا. اب میں جب پریکٹیکل لائف میں یہاں آیا اور لاء کالج میں لیکچرر ہو گیا میں نے پنجاب یونیورسٹی میں. پہلے تو میں نے پریکٹس کی ایز اے لائر جنگ, تو میری پریکٹس کا زمانہ ایز اے لائر وہ انہوں نے وہ بھی نہیں دیکھا. لیکچرشپ میں نے پہلے 6 مہینے کی, ان کی وفات ہو گئی. آپ کی کامیابیاں تو دیکھی نہیں. ہاں, وفات ہو گئی. تو میں نے پریکٹس شروع کی ایز اے لائر, وہ ان کی وصال کے بعد. 1978 میں لاہور آ گیا, ان کا وصال ہو چکا تھا, لیکچرر ہوا. یہاں پھر میرا فہم القرآن شروع ہوا. آپ بیسک بات سمجھے ہیں نا. تو ہر جمعہ پوری دنیا پاکستان کی اور انڈیا کے بھی قریبی اضلاع کے لوگ دلی تک جاتا تھا فہم القرآن کا پروگرام PTV کا. ہر جمعے کے لوگ کام کاج چھوڑ کے میرا خطاب سنتے. میں لاء کالج میں لیکچرر ہوا, تو لیکچرر ہوتے ہی جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا, انہوں نے محمد علی خان ہوتی
फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, तो मुझे एजुकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पे वहाँ उन्होंने एडवाइज़र कंसल्टेंट लिया फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इस्लामिक करिकुलम को डेवलप करने के लिए। वो असाइनमेंट बड़ी नौजवानी की उम्र, नेशनल असाइनमेंट मिल गई। फेडरल शरीयत कोर्ट बनी तो मुझे फेडरल शरीयत कोर्ट का लीगल एडवाइज़र बना दिया गया, उसको जूरिस कंसल्ट कहते थे। फिर शरीयत बेंच बना एपेलेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसका भी एडवाइज़र एज जूरिस कंसल्ट मुझे बना दिया। फहमुल कुरान शुरू हुआ, कराची से पेशावर तक मेरे लेक्चर कॉन्फ्रेंसेस, फिर ईरान में लेक्चर के लिए गया, फिर नॉर्वे। ये जो कौमी और बैन अल-अक़वामी मसरूफियात शुरू हुई और लोगों में एक इज़्ज़त और एहतराम, एक पॉपुलैरिटी, जब ये कैफियत शुरू हुई, वो ज़माना था कि उस वक्त कई बार मेरी आंखों में आंसू आए। कई बार आंसू आए। तो मैं एक ही बात कहता था कि ये मेरा दौर ज़िंदगी का जिसका अब आगाज़ हुआ है, इसे देखकर जो खुशी मेरी वालदा को होती और मेरे वालिद ग्रामी को होती, वो इस रुए ज़मीन पर कोई और आदमी नहीं है जिसको इतनी खुशी हो। काश वो देख सकते, जिन्होंने इस पौधे को लगाया था, पाला था, पोसा था, तरबियत की थी, सारी रातें जगरते गुजारे थे और मेहनतें की थी। लोग कहते डॉक्टर साहब आप ताहिर को गैर मामूली शफकत और प्यार क्यों देते हैं? वो कहते मेरे पास इसका जवाब नहीं, आप ज़रा इंतज़ार करो, जब ये चमकेगा उफ़क़ पर और इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक इल्म का नूर फैलाएगा पूरी दुनिया में शर्क़ से ग़र्ब, उस वक्त आप मेरी इस दौर के रवैये को याद करेंगे। तो मैं कई बार रोया हूँ कि वो जो ख्वाब थे उनके और वो ज़ुबान से कहते थे, जब वो पूरे हुए तो वो जब पूरे होने का ज़माना शुरू हो गया तो वो ना देख